اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اللہ تم کو قدرے شکار سے ضرور آزمائے گا، تمہارے نیزے شکار کو پہنچیں گے، ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اور تاکہ اللہ جان لے کہ بن دیکھے اس سے کون ڈرتا ہے، من یخافہ بالغیب، کہ بن دیکھے اس سے کون ڈرتا ہے، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو حج یا عمرہ اگر کوئی شخص احرام باندھ لے تو احرام سے نکلنے تک بہت سے کام اس کے لیے منع ہو جاتے ہیں، ان کاموں میں خشکی کا شکار کرنا بھی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو اس طرح آزمایا کہ احرام کی حالت میں وہ احرام کی حالت میں تھے اور شکاری جانور خوب بڑھ چڑھ کر آ رہے تھے، تو یہ ایسی آزمائش تھی جسے بنی اسرائیل کو آزمایا گیا تھا۔ ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلیوں کو شکار کرنا منع تھا، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں خوب اوپر آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، جس کا ذکر سورۃ اعراف میں بھی ہے۔ تو اب یہ آیت بالا حدیبیہ والے عمرے کے بارے میں نازل ہوئی۔ وحشی جانور اور پرندے ان کے ٹھہرنے کی جگہوں میں چلے آ رہے تھے، تو ان سے پہلے ایسے منظر انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، تو ان کو ہاتھوں سے پکڑنا اور نیزوں سے مارنا بہت ہی زیادہ آسان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار قطعاً نہ کرنا، جو شکار کرنے سے پرہیز کرے گا وہ امتحان میں کامیاب ہوگا۔ تو یہ بات معلوم ہو جائے کہ دیکھے بغیر اللہ سے کون ڈرتا ہے، کہ جو شکار کر لے گا وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا اور اپنی آزمائش میں ناکام ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار نہ کرو اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام، اور تم میں سے جو شخص شکار کو قصدن قتل کر دے تو اس کا بدلہ اس جانور کے جیسا ہوگا جس کو تم نے قتل کیا۔ تم میں دو انصاف والے آدمی اس کا فیصلہ کریں گے اس طرح سے کہ وہ بدلے والا جانور بطور ہدی کے کعبے میں پہنچنے والا ہو۔ طعام مساکین او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امرہ، یا مسکینوں کو کفارے کے طور پر کھانا دیا جائے گا یا اس کے برابر روزے رکھ لے تاکہ اپنے کیے کی سزا چکھ لے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف فرمایا جو کچھ پہلے گزر چکا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جو تمہارے نفع کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر حرام کیا گیا خشکی کا شکار جبکہ تم احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے، اور اللہ سے ڈرو جس کی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو اب حج کا احرام ہو یا عمرے کا، خشکی کا کوئی جانور شکار کرے، خواہ اس جانور کا گوشت کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، تو اس کی سزا آیت بالا میں ذکر فرما دی۔ یاد رہے کہ شکار یعنی کہ سید یعنی شکار ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحشی ہوں، انسانوں سے مانوس نہ ہوں، ان سے دور بھاگتے ہوں، جیسے شیر، گیدڑ، ہرن، خرگوش، نیل گائے، کبوتر، فاختہ وغیرہ۔ اور جو جانور انسانوں سے مانوس ہیں ان کے پاس رہتے ہیں، جیسے گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری، مرغی، تو یہ شکار میں داخل نہیں ہے۔ اور جو وحشی جانور ہوں ان میں سے بعض جانوروں کو مارنا حالت احرام میں جائز ہے۔ اب کون کون سے؟ بھیڑیا، سانپ، بچھو اور کاٹنے والا کتا اور چوہا شامل ہے، یعنی محرم کو ان کا قتل کرنا جائز ہے۔ اور جو جانور جو ہے وہ احرام والے پر حملہ کر دے ان کا قتل کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ ان جانوروں میں نہ ہو جن کے قتل کی اجازت ہے۔ تو احرام میں شکار مارنے کے جو ہیں تو وہ آیت بالا میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے کہ جن جانوروں کو مارنا ہے اور جن کو نہیں مارنا۔ اب مسئلہ، کچھ مسئلے ذکر آ رہے ہیں یہاں پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسکینوں کو غلہ دینے اور روزہ رکھنے میں حرم کی قید نہیں ہے، البتہ ہدی کا جانور حدود حرم ہی میں ذبح کرنا لازم ہے۔ ذبح کر کے فقراء حرم میں صدقہ کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ،
محرم کہتے ہیں جس نے احرام باندھا ہوا ہے، تو محرم کو جن جانوروں کو شکار کرنا حرام ہے، اگر ان میں سے کسی جانور کو قتل کر دیا تو وہ جانور یعنی مردار کے حکم میں ہوگا اور کسی کو بھی اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ پھر مسئلہ اگلا، مچھر کے قتل کرنے سے کچھ واجب نہیں آتا۔ اگلا مسئلہ، اگر کسی محرم نے جھو مار دی تو کچھ صدقہ کر دے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی محرم ٹڈی مار دے تو جتنا جی چاہے تھوڑا بھی صدقہ کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو فرمایا کہ ایک کھجور ٹڈی سے بہت ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر بھولے سے یا خطا یعنی کہ خطا سے کوئی شکار کو قتل کر دے تو اس پر جزا ہے، اور جمہور کا بھی اس پر یہی مسئلہ ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر ایسے محرم نے شکار کیا جس نے کران کا احرام باندھا ہوا تھا تو اس پر دوہری جزا واجب ہوگی کیونکہ اس کے 2 احرام تھے۔ اگلا مسئلہ، محرم کا شکار بیچنا خریدنا حرام ہے، اگر کسی محرم نے ایسا کیا تو اس کی بے باطل ہو جائے گی۔ آگے کیا کہا، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللصید، مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار کرنا اس کا کھانا حلال ہے، اس میں محرم اور غیر محرم دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے سے جو ہے وہ دریائی شکار کے سفر میں جاتے تھے، وقت کے ساتھ لے جاتے تھے یا سفر میں دریائی شکار کر لیں تو یہ مسافر کے لیے درست ہے، چاہے وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو۔ اور خشکی کا شکار محرم کے لیے حرام قرار دیا گیا، خواہ کسی قسم میں حرام میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو خشکی کا شکار محرم کے لیے ہر طرح سے حرام ہے۔ پھر آگے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس لیے کہ امر اور نہیں کہ مخالفت نہ کرو، اسی طرح سب کے سب کو تمہیں جمع ہونا ہے اور وہاں پیشی ہے، تو وہاں تمہارا حساب ہونا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے کیا رہو، فکر مند رہو۔ اللہ القعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلاعد، کعبہ جو احترام والا گھر ہے، اللہ نے اسے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنا دیا اور حرمت والے مہینے کو اور حدی کے جانوروں کو، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جن کے گلے میں جو پٹے پڑے ہوئے ہوں ان سب لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، وما فی الارض زمین میں، وان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کیا، بے شک اللہ تعالیٰ، تم لوگ جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اللہ تعالیٰ بلا شبہ بخشنے والا مہربان ہے، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے صرف پہنچانا ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ اے مخاطب تجھے خبیث کی کثرت بھی معلوم ہوتی ہو، فاتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کعبہ جس کے صرف اصلی قاف عین با اور عین با ہے نا، کعبہ قاف عین اور با، تو عربی زبان میں جو ہے وہ اوپر کو اٹھے ہوئے چکور گھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کعبہ۔ تو کعبہ شریف کی جگہ نشیب میں ہے، اور کعبہ شریف جو ہے وہ دور سے اٹھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تو جب کعبہ شریف بنایا گیا تو اس وقت اس کے چاروں طرف مسجد حرام بنی ہوئی نہیں تھی، تو اس لیے دور سے اٹھا ہوا اور زمین سے ابھرا ہوا نظر آتا تھا، تو اس ارتفاع کی وجہ سے اس کا نام کعبہ رکھا گیا۔ لفظ الکعبہ کے بعد البیت الحرام بھی فرمایا، یعنی کہ محترم گھر، اللہ نے اس کو محترم قرار دے دیا، اس حرمت یعنی کہ اس کی حرمت ہمیشہ سے ہے، اور اس کا طواف بھی حرمت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے چاروں طرف جو حرم ہے وہ بھی اسی کعبہ شریف کی وجہ سے محترم ہے، اور اسی محترم کی وجہ سے حرم میں شکار کرنا اور اس کے گھاس اور درخت کاٹنا منع ہے۔ حرم میں قتل و قتال بھی ممنوع ہے۔ قتل و قتال کی ممانعت کا جو عقیدہ ہے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جو ہے وہ یہاں پر قتل و قتال کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور ابھی بھی نہیں ہے۔ تو حدی کے جانوروں کے بارے میں کہ حدی وہ جانور ہوتا ہے جو بطور نیاز کعبہ شریف کی طرف بھیجا جائے، حدی واجب بھی ہوتی ہے اور مستحب بھی، اور دم جنایات جو ہے وہ واجب ہیں، حرم ہی میں ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔
تو اب ہدی کے جانوروں کا جو حدود ہے حرم میں ذبح کرنا لازم ہے. آج کل ہدی جانور منع میں ہی مل جاتے ہیں تو، لیکن پہلے زمانے میں ہدی کے جانور اپنے جو ہے وہ وطن سے ساتھ لے کے جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ حدیبیہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر ہدی کے جانور ساتھ لے گئے تھے، اور عام طور سے ہدی کے جانور ساتھ لے جانے کا ہی دستور تھا. اب تو وہاں مل جاتے ہیں. تو یہ تب کی بات ہے. پھر کیا کہا، ما علی الرسول الا البلاغ، کہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے مگر پہنچانا، یعنی کہ رسول کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ وہ آپ تک پہنچا دے. اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو اس میں تنبیہ ہے کہ تمام احکام کی کیا کرو، پابندی کرو، اور رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، آگے عمل کرنا تمہارا اپنا کام ہے. تو ہر طرح کے عمل ظاہرہ اور باطنہ کو صحیح طور پر انجام دو. اللہ تعالیٰ تمہارے ارادوں سے اور تمہارے اعمال باطنہ سے اور تمہارے اعمال ظاہرہ سے باخبر ہے، وہی حساب لے گا اور جزا دے گا. آگے جو بات ہوئی کل لا یستوی الخبیث والطیب، تو اس آیت کا نزول تب ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت بیان فرمائی. تو ایک دیہات کا رہنے والا آدمی کھڑا اور کہا کہ میں شراب کی تجارت کرتا ہوں، اس کے ذریعے میں نے مال حاصل کیا، اگر یہ مال اللہ کی اطاعت میں خرچ کر دوں تو کیا یہ مال مجھے نفع دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یکبر الا الطیب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا صرف پاکیزہ مال کو. دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرتا، نہ اس کی زکوٰۃ لگتی، نہ اس کا صدقہ لگتا، نہ اسے کچھ بھی نہیں لگتا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کل لا یستوی الخبیث والطیب، یہ آیت نازل فرما دی. اس وقت شراب کی جو حرمت تھی وہ نئی نازل ہوئی تھی. تو اس طرح کلی طور پر اس کے تمام سابقہ اور لاحقہ سب سے منع کر دیا. بیچنے والا، لینے والا، پلانے والا، رکھنے والا، اور جو ہے اس کو ہر طرح کی، یعنی کہ اس کی حرمت لازم ہو گئی. خبیث بری چیز کو کہتے ہیں اور طیب اچھی چیز کو کہتے ہیں. بعض حضرات نے خبیث کا ترجمہ ناپاک اور طیب کا ترجمہ پاک بھی کیا ہے. تو بات ہے کہ یہ بری ہے، ناپاک ہے، اور جو ہے اچھی ہے. تو آیت کا مفہوم عام ہے کہ اچھے برے اعمال اور اچھے برے اموال، اچھے برے افراد سب کو شامل ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ خبیث سے حرام مال اور طیب سے حلال مال مراد ہے، یعنی کہ